السلام علیکم، میں ہوں حبیب اکرم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ آج ہم نے مجیب الرحمان شامی صاحب سے جن موضوعات پر گفتگو کرنی ہے وہ ذرا خبریں دیکھ لیں آپ۔ اپنی جان نظر کروں، اپنی جان نظر کروں، اپنی وفا پیش کروں کہ مرد مجاہد تجھے کیا پیش کروں، اپنی جان نظر کروں، اپنی جان نظر کروں۔ 6 ستمبر 1965 کو پاک بھارت جنگ کا آغاز ہوا۔ 17 دن جاری رہنے کے بعد یہ جنگ ختم ہو گئی۔ معاہدہ تاشکند سے دونوں ممالک کی سرحدوں سے مسلح افواج کی واپسی ہوئی اور ایک دوسرے کے زیر قبضہ علاقے بھی خالی کیے گئے۔ وفاقی کابینہ نے انسداد دہشت گردی کے مجوزہ ترمیمی بل 2012 کی منظوری دے دی ہے۔ فیئر ٹرائل ایکٹ 2012 کے ترمیمی بل کے مسودے میں فون کالز اور ای میلز کی ٹیپنگ کو قانونی درجہ دے دیا گیا ہے۔ اس نئے قانون کے مطابق ای میل، ٹیلی فون کال اور دوسری الیکٹرانک اطلاعات کو عدالت میں ثبوت کے طور پر پیش کیا جا سکے گا۔ جی، آپ نے دیکھا کہ آج ہم جن موضوعات پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں، شام صاحب، یہ جو جنگ ہے، جنگ آج 6 ستمبر ہے، یوم دفاع پاکستان ہے۔ ہم بچپن سے لے کے اب تک یہ سنتے ہیں کہ ہم نے بڑا کام کیا 6 ستمبر کو، لیکن جب تاریخ پڑھتے ہیں تو اس میں ایک عجیب سا سوال اٹھتا ہے کہ یہ جنگ جیتا کون؟ پاکستان جیتا یا بھارت جیتا؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو جو ہمارے شہداء ہیں ان کے لیے دعا کریں، بالکل، بلا اللہ شبہ۔ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ جو ہمارے جوان تھے جنہوں نے اس میں حصہ لیا، غازی بنے، ان کو سلام پیش کریں۔ ان کی جو اولادیں زندہ ہیں ان کو سلام پیش کریں۔ اور پاکستان کے تمام شہریوں نے جس طرح سے اس جنگ میں حصہ لیا، میرا تو ایک جوانی کا بھرپور عالم تھا، میں بی اے کا امتحان میں نے پاس کیا تھا۔ ہم تو اب بھی یہی سمجھتے ہیں۔ تو وہ جو جنگ میں جذبہ تھا، جس طرح پوری قوم ایک ہو گئی، کوئی جرم نہیں ہو رہا، کوئی واردات نہیں ہو رہی، ہر شخص جو ہے جو کچھ اس کے پاس ہے وہ دینا چاہتا ہے ملک اور قوم کو۔ اور یہ ایک ایسا جذبہ دیکھا ہے ہم نے کہ نہ اس سے پہلے دیکھا اور نہ اس کے بعد دیکھا۔ ٹھیک، تو ایک تو بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو جنگ ہے، اس کے مختلف زاویے ہیں اس کو دیکھنے کے۔ ٹھیک ہے، یعنی پاکستان الحمدللہ اس میں کامیاب ہوا۔ اس لیے کامیاب ہوا کہ بھارت نے جب حملہ کیا اور بین الاقوامی سرحد عبور کی تو کسی جگہ وہ ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکا شدید۔ ٹھیک، ہمارے کسی شہر پہ قبضہ نہیں کر سکا، لاہور کی طرف پیش قدمی نہیں ہو سکی، سیالکوٹ کی طرف نہیں بڑھ سکا، اور چونڈا تو آپ کو پتا کتنی لڑائی وہاں لڑی گئی۔ تو اس لحاظ سے پاکستان فتح مند ہوا، کامیاب ہوا، کامران ہوا۔ اس کی فوج نے حملہ آوروں کے دانت کھٹے کر دیے، اس کے جوانوں نے بہادری کے ریکارڈ قائم کر دیے، اس کی ایئر فورس نے جو پرفارمنس دی وہ دنیا میں یاد رکھی جاتی ہے اور ستائش کی جاتی ہے اس کی۔ ایک بات، لیکن یہ جنگ شروع ہوئی تھی کشمیر کا مسئلہ حل کرنے کے لیے، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بھٹو صاحب نے شروع کروائی تھی۔ ہاں وہ بھی آتے ہیں اس پہ۔ کشمیر کا مسئلہ تو حل نہیں ہو سکا، اس کے حوالے سے جو پاکستان کی آرزو تھی وہ پوری نہیں ہو سکی۔ تو اس لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ناکام ہو گئے، اس میں یہ جنگ ناکام ہو گئی۔ لیکن جنگ انسٹیگیشن بھی تو ہم نے دی تھی نا۔ نہیں وہ دیکھیں، ابھی جذبات نا اتنے میں آئے، آگے چلتے ہیں۔ اور آپ اگر ہندوستان چلے جائیں تو ہندوستان میں بھی اس جنگ کو اپنی کامیابی سمجھا گیا۔ کیوں؟ کہ پاکستان کشمیر نہیں لے سکا، تو انہوں نے، ان کے عام لوگوں نے یہ سمجھا کہ ہم نے کشمیر پر اپنا قبضہ جو برقرار رکھ لیا، یہ ہماری کامیابی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کا انہوں نے جشن منایا، یعنی انہوں نے ہماری طرف سے حملہ تصور کیا ہے۔ نا۔
پاکستان تو یہ جو کشمیر وہیں کا وہیں رہ گیا مسئلہ، تو ہندوستان نے اسے اپنی ایک کامیابی سمجھا اور پاکستان نے اسے اپنی کامیابی سمجھا. تو پاکستان میں جو پرفارمنس کی میدان جنگ میں جی وہ تو جوانوں نے جس طرح جانیں دی، جس طرح اپنی لڑائی لڑی، وہ تو اپنی جگہ ایک مثال ہے. اور پوری قوم نے جس طرح سے ایک یکجہتی کا ثبوت دیا اور ڈھاکہ سے لے کے کراچی تک ایک ہو گئی، وہ بھی اپنی مثال آپ ہے. لیکن جو ہماری لیڈرشپ کا لیول تھا، فوجی لیڈرشپ ہو یا سیاسی لیڈرشپ، اس کے بارے میں کئی سوالات پیدا ہو گئے اور پاکستان کو اس جنگ کے کئی نقصانات اٹھانا پڑے بعد میں. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیے، اب یہ آپریشن جبرالٹر شروع ہوا. آپریشن ایک چیپٹر ایسا ہے کہ اس کے لیے ایک ایک پروگرام کی ضرورت شاہ صاحب آئی ایم پلئنگ اے ڈیولز ایڈوکیٹ. ایک کہا جاتا ہے کہ یہ بھی ایک طرح کا کارگل تھا اس دور میں. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں، محدود، یہ کارگل ذرا محدود تھا. 5-7 ہزار آدمی، کچھ کشمیری تھے اور کچھ پاکستانی تھے، باقاعدہ ٹرینڈ، وہ جناب داخل کیے گئے اگست کے مہینے میں 1965 میں کشمیر میں. ٹھیک ہے. اور یہ خیال تھا ہمارے حکمرانوں کا. ایوب خان، دیکھیں ایوب خان صدر تھے اور وہ اس سے بری زمانی ہو سکتے، انہوں نے فیلڈ مارشل تھے، انہوں نے اس کی اجازت دی. مری میں، وہ کہتے ہیں ریکارڈ پہ موجود ہے، مری میں اجلاس ہوا فوجی کمان کا، جس میں جنرل اختر حسین ملک جو وہاں کے فوجی کمانڈر تھے وہ بھی موجود تھے، دوسرے فوجی افسر بھی موجود تھے. ایوب خان صاحب نے اس کی اجازت دی، اس آپریشن کی. اور اس کا پولیٹیکل ایڈوکیٹ کون تھا؟ دیکھیں اس میں جو ہماری وزارت خارجہ تھی، جی وہ بھٹو صاحب اس کے سربراہ تھے اور عزیز احمد اس کے سیکریٹری جنرل تھے. یہ سیکریٹری تھے، انہوں نے اس میں بہت ایک پرجوش کردار ادا کیا. اختر حسین ملک جو تھے وہ نظرن ایریاز کے کمانڈر تھے فوجی، اور بریگیڈیئر ریاض حسین ISI کے سربراہ تھے. تو یہ سب لوگ جو تھے انہوں نے مل کر ایک پرجوش کردار ادا کیا. اور وجہ اس کی کیا تھی؟ اس سے پہلے رن آف کچھ میں بھارت کے ساتھ پاکستانی فوج کی جھڑپ ہوئی تھی، جس میں بھارت جو تھا اس کو کامیابی نہیں ہو سکی. وہ کانجر کوٹ کا جو قلعہ ہے اس کو وہ ہم سے نہیں چھڑوا سکا. ٹھیک ہے نا. اب اس میں ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا. اس سے پہلے بھارتی فوج 3 سال پہلے چین کے مقابلے میں شکست کھا چکی تھی. اچھا، گویا ایک ڈیمورلائزڈ فوج. ڈیمورلائز تھی. تو پاکستان کے یہ جو عقاب تھے، جی بھٹو صاحب کی قیادت میں کہہ لیں آپ، یا فوجی جرنیل بھی اس میں، جس طرح بھی کہیں آپ اس کو، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ڈیمورلائزڈ ہے انڈیا، یہ چین کے مقابلے میں کچھ نہیں کر سکا، یہ رن آف کاس میں کچھ نہیں کر سکا. اور پاکستان اس وقت بڑا تربیت یافتہ فوج ہے، اسلحہ ان کے پاس موجود ہے جدید ترین. اگر آپ اس وقت کے اسلحے سے مقابلہ کریں تو ہماری فوجی جو حیثیت تھی وہ بھارت سے زیادہ تھی. بھارت کے پاس تو روسی ہتھیار تھے اور 62 کے بعد ان کو ملنے شروع ہوئے جو یعنی کشمیری یہ جو امریکی ہتھیار ہیں. لیکن پاکستانی فوج کے پاس جو ٹینک تھے، جو جہاز تھے، جو اسلحہ تھا، جو بندوق گنیں تھیں، جو وہ سپیریئر تھے. امریکن ہارڈ ویئر تھا. ہاں جی. جی. اور امریکہ ہماری فوج کا خرچہ اٹھا رہا تھا. 3-3.5 ڈویژنز انہوں نے اٹھائے تھے سیٹوں اور سینٹوں کی وجہ سے. تو ڈیفنس جو تھا ہمارا وہ بہت مضبوط تھا. اور ہم نے سمجھا کہ یہ جو اگر کوئی لڑائی بھی لڑنی پڑ گئی تو کوئی بات نہیں، ذرا اس وقت اس مسئلے کو اٹھا لیں. تو ایوب خان صاحب بھی بڑے پرجوش ہوئے. الیکشن وہ جیت چکے تھے محترمہ فاطمہ جناح کے مقابلے میں. اس کے کچھ تراشے خراشے بھی آئی تھیں، ان کو امیج بھی خراب ہوا تھا. محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ جذباتی طور پر وابستہ تھے. انہوں نے سمجھا اب اگر کشمیر جو ہے اس کو زندہ کر دیا جائے، اس مسئلے کو، یا اس سے کچھ حاصل ہی کر لیا جائے تو اس کو تو کمال ہو جائے گا. اب وہ جو انہوں نے لوگ وہاں داخل کیے اور مطلوبہ نتائج نہیں مل سکے کشمیر میں، نہ اس طرح بغاوت ہو سکی، نہ اس طرح ہنگامہ ہو سکا. اس کے باوجود بہرحال بھارتی فوج کا خاصا نقصان ہوا. بھارتی فوج نے کیا کیا؟ انہوں نے پاکستان پر دباؤ بڑھا دیا اور خدشہ پیدا ہوا کہ وہ مظفر آباد کو کیپچر کر سکتے ہیں، اتنا آگے بڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب مظفر آباد کو بچانے کے لیے پاکستانی فوج تو ہڑبڑا گئی.
اب ہماری قیادت پہنچ گئی چھمب، اور وہاں انہوں نے محاذ کھولا ایک نیا آپریشن جسے گرینڈ سلام کہتے ہیں، کہ تاکہ وہاں دباؤ بڑھائیں چھمب اور جوڑیاں کے سیکٹر میں، اور وہاں سے مظفر آباد کو بچا لیں۔ جب انہوں نے وہاں دباؤ کیا تو ہندوستان نے کہا کہ ہم بین الاقوامی سرحد جو ہے اس پر حملہ کریں اور پاکستان کو اس دباؤ سے بچائیں۔ شام صاحب ایک بریک لیتے ہیں اس مقام پہ، اور یہیں سے ہم گفتگو یہ دلچسپ واقعات کا جو سلسلہ ہے یہیں سے شروع کریں گے۔ آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر۔ جی، بریک سے پہلے ہماری بات پہنچی تھی کہ چھم جوڑیاں پر ہم نے دباؤ بڑھایا جسے آپریشن گرینڈ سلام کہتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے فیصلہ کر لیا انڈیا نے کہ ہم انٹرنیشنل بارڈر کراس کر دیں۔ اب یہ ہمارے جو الطاف گوہر صاحب ہیں انہوں نے بڑی دلچسپ بات لکھی، انہوں نے لکھا کہ جب یہ معلوم ہوا کہ لاہور پر حملہ ہو گیا ہے تو سب سے زیادہ جو حیران ہوا شخص دنیا میں وہ خود ایوب خان تھے۔ اچھا، انہیں خیال ہی نہیں تھا؟ خیال ہی نہیں تھا۔ اور دوسرے حیران آدمی جو تھے وہ کون تھے؟ وہ جنرل موسیٰ خان تھے، جو چیف آف آرمی اسٹاف۔ ہاں جی، وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ انٹرنیشنل بارڈر کراس نہیں ہوگا، یہ لوکل لڑائی رہے گی کشمیر کے محاذ پر۔ اور ہمارا جو فورن آفس تھا اس نے ان کو یہی بریفنگ دی تھی۔ پہلے تو کہتے یہ ہیں کہ آپریشن جبرالٹر کے حق میں ایک فالس، جس طرح سے آپ دیکھا نا امریکہ میں عراق پر حملے کے بارے میں جیسے انٹیلیجنس تیار کی گئی، انفارمیشن لی گئی، اور برطانیہ میں بھی ایسا ہوا، اسی طریقے سے ایک کشمیر کی اندرونی صورتحال کے بارے میں ایگزیجریٹڈ انٹیلیجنس رپورٹس بنوائی گئی اور ایوب خان کو دی گئی، ٹھیک ہے، تاکہ معلوم ہو کہ یہ آپریشن بڑا کامیاب ہوگا اور لوگ تو بغاوت کے لیے بے چین ہیں اور صرف ہمارا انتظار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب دوسری طرف ان کو یہ ہوا کہ جناب یہ انٹرنیشنل بارڈر تو کراس نہیں ہو سکتا، اس سے پہلے بھی نہیں ہوا، تو لوکل جنگ رہے گی۔ جب معلوم ہوا بارڈر کراس ہو گئے، ہک کے بکے ہو گئے اور پریشان ہو گئے۔ بہرحال پھر جو کچھ ہوا اپنا مقابلہ ہوا۔ آپ کو ایک بات اور بتاؤں، ہمارے جو ہائی کمشنر تھے دلی میں میاں ارشد حسین، میرے بھی دوست تھے، وہ بڑے اچھے نفیس آدمی تھے، بڑے ہمارے ڈپلومیٹ تھے پرانے، سر فضل حسین کے بیٹے تھے جو پنجاب میں ایک اپنا مقام رکھتے تھے پنجاب کی پالیٹکس میں پاکستان بننے سے پہلے۔ انہوں نے یہ ایک 3 یا 4 دن پہلے ایک خط بھجوایا دلی سے، ان کو یہ اطلاع وہاں ہو گئی کہ 6 ستمبر کو بھارت حملہ کرے گا پاکستان پر۔ یہ بڑی امپورٹنٹ انفارمیشن۔ اس وقت تک ہمارے اور وہاں کے درمیان کمیونیکیشن اس طرح سے نہیں تھی، اور یہ انہوں نے ترکی جو ہے، ترک سفارت خانہ جو دلی میں تھا، وہاں وہ گئے اور سفیر کو کہا کہ میرا یہ خط ترک سفارت خانے کے ذریعے سے وہاں بھجوا دیا جائے۔ تو دہلی سے ترک سفارت خانے نے اسلام آباد میں اپنے سفارت خانے کو بھیجا خط، اور وہاں سے انہوں نے فورن آفس میں ڈیلیور کر دیا، جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ جنگ ہوگی، 6 ستمبر کو حملہ ہوگا۔ جب وہ خط ہمارے فورن آفس میں پہنچا اور بھٹو صاحب نے دیکھا اور عزیز احمد نے دیکھا تو نکلو، یہ واہیات، یہ بزدل آدمی، اچھا ہاں یہ کیا اس طرح کے بکواس لکھ کے بھیج رہا ہے۔ انہوں نے وہ خط فائل میں دبا دیا، ایوب خان کو پیش نہیں کیا، which is dishonesty۔ جو بھی اب میں کوئی ریمارکس نہیں دیتا، یہ تاریخ پہ چھوڑ دیا۔ ٹھیک، اب جذباتی رد عمل بھی ہو سکتا ہے، ایک اپنی جذباتیت بھی تو ہے نا۔ اچھا، اب وہ جو خط جو ہے وہ تو گیا نہیں۔ اب بعد میں جو ہائی کمشنر آئے انہوں نے چیک کیا، معلوم ہے وہ خط تو وہیں کا وہیں رکھا رہ گیا، تو اسے دبا لیا گیا۔ اچھا، اب یہ جنگ شروع ہوئی، لیکن ایک بات میں جو لوگ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا پاکستان نے کیا کیا، دیکھیں جو یو این او میں انڈیا اتنا پریشان تھا پاکستان کے دباؤ سے جنگ کے میدان میں کہ وہاں جو سیز فائر کی درخواست لے کر سیکورٹی کونسل میں پاکستان نہیں گیا، انڈیا گیا۔ ٹھیک ہے، یعنی خود ہی حملہ کیا انہوں نے۔ ہندوستان نے جا کے سیکورٹی کونسل میں یہ کہا کہ جنگ بند کرائی جائے، کیونکہ وہ ان کو یہ خوف لاحق ہو گیا کہ یہ پاکستان جو ہے ان کو کوئی فیصلہ کن شکست نہ دے دے۔ لیکن یہ بھی تو کہتے ہیں کہ ہمارا بھی تیل پانی وہ آخر میں تھا۔ انٹیلیجنس سے دونوں ملکوں کی ایسی ہی تھی نا، ٹھیک ہے، ان کو کیا پتا یہاں کیا ہو رہا ہے۔ اب ہوا کیا،
اس کے بعد انہوں نے جنرل چودھری سے جب 22 تاریخ کو سیز فائر فائنل ہونے لگی تو جنرل چودھری جو چیف آف آرمی تھا, یہ کمانڈر ان چیف تھے انڈین فورسز کے, ان سے پوچھا لال بہادر شاستری نے کہ آپ کوئی قابل ذکر کامیابی حاصل کر سکتے ہیں تو میں یہ سیز فائر کا جو ایکسیپٹنس ہے اس کو ڈیلے کروں, 1 دن 2 دن 3 دن ادھر ادھر کی بات کروں. انہوں نے کہا نہیں, یہ ذرا مشکل بات ہے, ہمارے پاس تو اسلحہ جو ہے وہ بھی ہمارا بہت خرچ ہو چکا ہے اور ہمارے نوجوان بھی, تو مطلب یہ کہ ہم کوئی قابل ذکر کامیابی حاصل نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے, اس لیے انہوں نے 23 تاریخ کو فائر بندی قبول کر لی. دیکھیے پاکستان جو ہے اس نے کھیم کرن کے محاذ پر شدید حملے کا پروگرام بنایا تھا اور انڈیا نے چونڈے کے محاذ پر, یعنی سیالکوٹ کا جو سیکٹر, جموں سیکٹر, انڈیا کا خیال تھا کہ یہاں سے وہ پیش رفت کر کے جی ٹی روڈ کو کاٹ دیں گے. ٹھیک ہے, اور پاکستان کا خیال تھا کہ کھیم کرن سے آگے بڑھ کر وہ بھارت جو ہے اس کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا دیں گے اور یہ سارا علاقہ جو ہے اس پہ قابض ہو جائے گا. ٹھیک, اس وقت کھیم کرن سیکٹر میں پاکستانی جو فوج اور ٹینک اور اسلحہ ہے وہ انڈیا سے کہیں زیادہ تھا, اور سیالکوٹ سیکٹر میں بھی ہماری پوزیشن بہت مضبوط تھی. تو یہاں نہ انڈیا آگے بڑھ سکا نہ وہاں ہم آگے بڑھ سکتے, اور نہ وہاں ہم آگے بڑھ سکے. اور جس دن کھیم کرن پر ہمارا حملہ ناکام ہوا اس کی الگ کہانیاں ہیں, وہ مختلف لوگوں نے مختلف لکھی ہیں. جتنی کہانیاں پڑھتے جائیں اتنی آپ کی جو فوجی قیادت ہے اس کا ماتم کرتے جائیں. شام صاحب, ایک کہا جاتا ہے کہ میدان جنگ میں اچھی کارکردگی تھی پاکستان کی, لیکن مذاکرات کی میز پہ ہم بالکل نکل گئے. نہیں, مذاکرات کی میز پہ کیا نکل گئے, 80% جو پاکستان کا اسلحہ بارود تھا نا وہ ختم ہو چکا تھا. ٹھیک ہے, اور بھارت کا 14% ختم ہوا تھا. اچھا, وہ 14% پہ اتنے پریشان تھے. جنرل چودھری صاحب کو اب بھی وہاں جناب 3 بے نقط سنائی جاتی ہیں کہ انہوں نے اپنے وزیر اعظم کو یہ غلط اندازہ دے دیا کہ ہمارے پاس ہر چیز ختم ہو چکی ہے. پاکستان جو تھا, جو کچھ اس کے پاس تھا, جو اس کو اکٹھا کیا تھا, 80% اس کی نظر ہو گیا. اس کے بعد پاکستان کے جو دوست تھے نا, ایران, ترکی, سعودی عرب, جی, اس وقت پھر آئے انڈونیشیا, پھر چین, انہوں نے پاکستان کی پھر دل کھول کر امداد کی اور پاکستان اس میں اس جنگ میں کھڑا رہا. اب کیونکہ قوم جو تھی وہ تو سمجھ رہی تھی کہ جناب ہم کشمیر لے کے رہیں گے. اب یہاں تو جذباتیت تھی, پروپیگنڈا تھا, ہائی ہوپس تھیں, ہائی جو ہوپس پیدا کی گئی تھی. ٹھیک ہے نا, وہ پیدا کی گئی تھی, انہی کی نظر ہو گئے. آپ اپنی آنکھ کے خاچاک ہو گئے. ایوب خان جو ہیں ان کو تو پتا تھا اندر کیا صورتحال ہے. تو شامی صاحب, انٹرنیشنلی ہمارا کیا پرسپشن بنا ہمارے بارے میں؟ ہمارے بارے میں دیکھیے, بات یہ ہے کہ اب ہم نے تاشقند میں جا کر سیز فائر کر لی. کشمیر کا مسئلہ وہیں کا وہیں رہا, بھارت وہیں کا وہیں رہا, پاکستان وہیں کا وہیں رہا. ٹھیک, لیکن جو جذباتی طور پر تو قوم متحد ہوئی اور قوم نے اپنے جذبے کا اظہار کیا, ہمارے جوانوں نے جانیں دی اور ایک ہماری بڑی دھاک بیٹھی. لیکن اور پھر چائنا جو ہے جی, اس سے ہماری دوستی جو ہے وہ ضرب المثل بن گئی. چائنا نے جس طرح ہمارا ساتھ دیا, اپنی فوجیں موو کر دی بارڈر پر. اور پھر میں نے دیکھیے, میں آپ کو بتاؤں, میں لاہور میں تھا اس وقت کہ یہ جنگ ستمبر کے کچھ دن بعد, کچھ عرصے بعد, یہ یہاں چوئن لائی اور مارشل چین جی آئے تھے جو وزیر خارجہ تھے وہاں ان کے. جی, لاہور کی سڑکوں پر میں نے دیکھا وہ کھلی گاڑی میں, کھلی جیپ میں سوار تھے اور لاہور کی سڑکوں پر جشن کا سما تھا. اچھا, اتنا بڑا استقبال میں نے آج تک کسی شخص کا لاہور میں نہیں دیکھا. شام صاحب, ایک بریک پہ جانا ہے ہمیں اور گفتگو بڑی دلچسپ ہو رہی ہے, ہم یہیں سے گفتگو آگے بڑھائیں گے. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر.
جی نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید بات ہو رہی تھی جنگ ستمبر 1965 کی. شام صاحب کہتے ہیں کہ اس جنگ کے بعد امریکہ اور ہمارے درمیان جو ہنی مون تھا یا جو اعتماد کا رشتہ تھا وہ ختم ہو گیا. ہاں اس جنگ تک امریکہ جو ہے ہمارا پورا ڈیفنس ایکسپینڈیچر اٹھا رہا تھا اور ہم امریکہ کو یقین دلا رہے تھے کہ اسلحہ بھارت کے خلاف استعمال نہیں ہوگا اور بھارت کہہ رہا تھا کہ یہ ہمارے خلاف استعمال کریں گے, ہم سے جنگ کریں گے. تو یہ اعتماد ختم ہو گیا اور بھی اس کے کئی مسائل پیدا ہوئے لیکن وہ پھر کسی وقت گفتگو کریں گے. لیکن ایک مختصر سی بات میں ایک کر دوں, اس جنگ نے آپ کو شیخ مجیب الرحمان دیا, اس نے آپ کو ذوالفقار علی بھٹو دیا, یہ اسی جنگ کی پیداوار. اور اس جنگ نے پھر آپ کو سقوط ڈھاکہ دیا. شام صاحب could we avoid this war؟ آف کورس. اچھا یہ یعنی ہوتی نا, ہاں ہاں, پاکستان کے پاس یہ آپشن تھی. اس لیے کہ پاکستان جو ہے نا اس کی مس کیلکولیشن تھی نا کہ بھئی یہ جو انڈیا پر جو دباؤ ڈالیں گے ہم کشمیر کے محاذ پر تو وہیں تک رہے گا اور انٹرنیشنل بارڈر پہ نہیں آئے گا. یہ ایک مس کنسیپشن تھی, مس کیلکولیشن تھی اور وقت نے ثابت کر دیا. شام صاحب لاسٹ میں اس حوالے سے, کیونکہ اگلی خبر پہ بھی بات کرنی ہے فیئر ٹرائل کے حوالے سے, ایک ذہن میں بات آتی ہے کہ اس وقت لوگوں نے, دانشوروں نے یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش نہیں کی کہ انڈیا سے ہمیں وار کی کیا ضرورت ہے, ہمیں نہیں جانا چاہیے. بات یہ ہے کہ ہم نے تو انڈیا پہ حملہ نہیں کیا نا, یعنی انٹرنیشنل بارڈر پہ آپ دیکھیں نا, جی ایک ہے قانونی معاملہ. قانونی طور پر تو انڈیا اگریسر تھا کہ اس نے انٹرنیشنل بارڈر کو کراس کیا, ٹھیک ہے, لیکن سیاسی طور پر ہمیں سمجھنا چاہیے تھا کہ اگر یہ سیز فائر لائن پر یہ ہنگامہ ہوگا تو یہاں منتقل ہو جائے گا. تو آپ دیکھیے یہ دونوں میں ایک فرق ہے, لیکن اگر ہم وہ حالات وہاں پیدا نہ کرتے تو یہ حالات یہاں پیدا نہ ہوتے. ان کا ایک دوسرے کے ساتھ ایک تعلق ہے, لیکن یہ بحث ایسی ہے کہ اس کے بہت سے پہلو ہیں. کیسے وہ کمان بدلی گئی چھمب اور سیکٹر میں جوڑیاں میں, اور وہ کس طرح یحییٰ خان صاحب کو مقرر کر دیا گیا, اختر حسین ملک صاحب کیسے آ گئے, پھر اس کے بعد تاشقند میں کیا ہوا, پھر بھٹو صاحب نے کیا کیا. یہ تو ایک تہ در تہ کہانیاں ہیں, اس کے لیے کئی پروگرام چاہیے. شام صاحب اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں, which is fair trial bill. پہلے آپ احتساب بل پہ تو آ جائیں نا. جی احتساب بل کے بارے میں ان کی تو سمجھ ہی نہیں آ رہی وہ کیا کر رہے ہیں. آج خورشید شاہ صاحب اور اسحاق ڈار صاحب کی ملاقات ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں چودھری نثار علی خان صاحب یہ باضابطہ مذاکرات نہیں ہیں, یہ تو بس انفارمل گفتگو ہے, اور احتساب بل جو پیپلز پارٹی دے رہی ہے وہ ہمیں منظور نہیں ہے, اور جو ہم دے رہے ہیں وہ ان کو منظور نہیں ہے. یہ کہیں انٹرا پارٹی تو نہیں کوئی مخالفتیں چل رہی کہیں؟ نہیں ابھی ایسا تو نہیں ہوگا. میرا خیال یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے دائیں کو کچھ کہا ہو, بائیں کو کچھ کہا. مختلف پارٹیوں میں مختلف ہوتے ہیں نا اپنی جگہ پریشرز. اب جو مسلم لیگ نون نے جو ترمیمات پیش کی ہوئی نا 57-58 جس کو وہ کہتے ہیں, ان کا بھی جائزہ لینے کی ضرورت ہے, کیونکہ وہ بھی تجاویز جو ہیں وہ آنکھیں بند کر کے قبول نہیں کی جا سکتی. اس سے جو پورا آئینی ڈھانچہ ہے نا آپ کا وہ متاثر ہو جائے گا, وہ تبدیل ہو جائے گا. کیونکہ نیب کو یا کسی ادارے کو آپ ججوں کے احتساب کا اختیار نہیں دے سکتے, آپ جنرلوں کے احتساب کا اختیار بھی نہیں دے سکتے. یہ پولیٹیشنز اور جو بیوروکریٹس ہیں نا, یہ تو پولیٹیشنز جو ہیں یہ تو ریپریزنٹیٹیوز ہوتے ہیں, تو بنیادی طور پر احتساب ان کا ہونا ہے, اور پھر ان کے جو سرکاری افسران ہوتے ہیں وہ ان کی پالیسیز کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں, تو ان کا احتساب ہونا ہے. ججز اینڈ جنرل ان کا اپنا نظام ہوگا. یہ یہاں انا ہزارے کی طرح کا کام نہیں ہو سکتا, یہاں وہ بھی ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے, وہاں اپنی امپروومنٹ کی ضرورت ہے. لیکن اس کو آپ کسی سول ادارے کے ماتحت نہیں دے سکتے جو کہ وہ جج تو جوڈیشری کیا رہ گئی جس کو احتساب کا خوف ہو کسی بھی گریڈ 22 کے افسر سے. چیئرمین نیب صاحب حکومت کر رہے ہوں گے سب. تو یہ بڑی غور و خوض کی باتیں ہیں. اب آپ بتائیں کیا فرما رہے ہیں. فیئر ٹرائل بل یہ بڑا وہ جو آپ بار بار کہتے رہے ہیں پروگرامز میں کہ لا آف ایویڈنس کو چینج کریں, سب کچھ چینج کریں, وہ یہ سب کچھ چینج کریں, لیکن مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے. آپ کو ڈر لگ رہا ہے؟ جی آپ کو اس طرح کے کام کر رہے ہیں؟ نہیں میں اس طرح کے کام نہیں کر رہا, لیکن مجھے اپنی پولیس سے مشکوک بھیج رہے ہیں. اپنی پولیس سے بہت ڈر لگتا ہے مجھے. پولیس سے تو پھر کہا ہم اونٹ پہ بیٹھیں, کہا تم اونٹ پہ بیٹھو, کہا کوہان کا ڈر ہے, کہا کوہان تو ہوگا. جب اتنے اختیارات پولیس کے پاس ہیں تو وہ کیا کریں گے؟ کی بڑی مشہور وہ ہے, کہا ہم کابل جائیں, کہا تم کابل جاؤ, کہا افغان کا ڈر ہے, کہا افغان تو ہوگا. بھائی میرے یہ جو دہشت گرد ہے نا, ان کو قانون کے دائرے میں لانا آسان نہیں ہے.
پوری دنیا میں انڈیا، اب آپ جائیں انڈیا میں جائیں، اس سے پہلے آپ امریکہ میں دیکھ لیں، آپ انگلینڈ میں دیکھ لیں، جو جمہوریت کی ماں ہے، کوئی ماسی ہے، کوئی چاچا ہے، اور بنیادی حقوق جہاں بہت زور دیا جائے، وہاں بھی قوانین میں تبدیلی ہوئی ہے اور پولیس کو اور تفتیشی اداروں کو زیادہ اختیارات دیے گئے ہیں. وہ ساری ڈیٹیل کسی دن کوئی پڑھ لے، میں بتا دوں گا میں. اب یہ ہے پیٹریوٹ ایکٹ اور اس طرح کے دوسرے ایکٹ. یہ تو آپ کو کام کرنا پڑے گا، مس یوز نہ ہونے پائے، اس کا بھی کوئی غور و خوض ہونا چاہیے. اسے کون روکے گا؟ کچھ نہ کچھ تو مس یوز ہوگا. یہاں تو دیکھیے عام قوانین جو ہیں وہ مس یوز ہو رہے ہیں، پوری تعزیرات پاکستان مس یوز ہو رہی ہے. تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ پولیس جو ہے اور ہمارے تفتیشی ادارے اتنے جناب بن جائیں ولی اللہ کے وہ تفتیشی، مگر ہمیں اس پر کوئی چیک قائم کرنا ہوگا اور ہمارے ارکان اسمبلی کو اس پر غور کرنا چاہیے، اور ہمارے دانشوروں کو بھی. اس کو ایک آپ مسترد نہیں کر سکتے. دیکھیے یہاں پنجاب جو ہے نا، پنجاب تو ایک دوسرے بلوچستان اور سندھ کے معاملے میں دیکھیں تو پنجاب میں صورتحال بہت بہتر ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے یہاں کتنے لوگ اغوا ہوئے ہیں برائے تاوان. بہت سے. اور جو آدمی اغوا ہوتا ہے، آپ کو میں کیا بتاؤں، میرا دل خون کے آنسو ہوتا ہے. میرے اتنے عزیز اور قریبی لوگ جو ہیں اغوا ہوئے ہیں، اور بعض ابھی تک گھروں پہ نہیں آئے، اور ان کے گھر والے کہتے ہیں خدا کے لیے خبر اخبار میں نہ چھاپے. میں ان کے نام بھی نہیں لے سکتا. وہ لوگ ہیں جن کی زندگی اس ملک کی خدمت میں گزری ہے، جنہوں نے اس کے کاروبار لاکھوں ہزاروں لوگوں کو روزگار دیے ہیں، اس کی معیشت کا پہیہ چلایا ہے. وہ لوگ گھروں پہ نہیں ہیں، اور میں سمجھ نہیں آتا کہ وزیر اعلیٰ کو نیند کیسے آتی ہے، اور یہ آئی جی ہمارے حاجی حبیب الرحمان کو نیند کیسے آتی ہے. شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو. میں ان لوگوں کے نام لوں گا نا، اگر جو لوگ اغوا ہوئے ہیں تاوان کے لیے، ان کے گھر والے مجھے پکڑیں گے آپ نے کیا کر دیا، ان کو نقصان پہنچ جائے گا. صورتحال انڈر کرنٹس تو بہت برے اتنی. اب ایسے حالات میں آپ جب ان لوگوں کو پکڑتے ہیں تو پھر ان کو سزا نہیں ہوتی. قانون کہتا ہے ایویڈنس لاؤ. یہ ایویڈنس آپ مانتے نہیں ہیں، ٹیلی فون کی، ای میل کی، سرکمسٹینشل، اور تفتیشی افسر جو ان کے سامنے کے بیانات. تو کچھ تو ہمیں کرنا پڑے گا. اور یہ تفتیشی افسر جو ان کی بھی ٹریننگ کیجئے، ان کو ایکوپ کیجئے. یہ ڈنڈا سوٹی نہ صرف ان کو دیجئے ان کے ہاتھ میں، خدا کے لیے یہ کام بھی تو کیجئے نا. ہم سڑکیں بنا رہے ہیں، پل بنا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کچھ کر رہے ہیں، لیکن ہم اس طرف توجہ نہیں دے رہے. ان لوگوں کی تربیت پر، ان کی بھرتی پر، ان کو سکل ہونی چاہیے ان کے پاس. شام صاحب ایک بریک کا وقت آ گیا، بریک کے بعد ہم گفتگو بھی کریں گے اور پھر آپ کے سوالات بھی لیں گے. 0423636731 پر آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ فیس بک پر آپ کے کمنٹس موجود ہیں، اور اگر آپ مزید بھی کرنا چاہیں تو وہ بھی پروگرام کا حصہ ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. جی، نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. پہلے بات ہو رہی تھی فیئر ٹرائل بل کے حوالے سے، بہت سے سوالات بھی شام صاحب مختصراً ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں فیئر ٹرائل کے، اور بہت سے لوگوں نے بھی پوچھا ہے کہ یہ جو جب اس بات پہ کہ پولیس کے ہاتھ میں اس کا ابیوز کیسے روکا جائے. ہاں، اس پہ غور کرنا چاہیے. اس کو ایک بس میڈیا کو بھی نظر رکھنی چاہیے، عدالتوں کو بھی نظر رکھنی چاہیے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اگر جان ہی نہیں ہے آپ کی تو رائے کی اہمیت کیا رہ گئی. ٹھیک ہے، رائے تو زندہ انسان کی ہوتی ہے نا، مردے کی بھی ہوتی ہے. کوئی قبرستان میں جو لیٹے ہوئے ہیں ان کے بھی بنیادی حقوق ہوتے ہیں کوئی؟ آف کورس نہیں ہوتا. تو جب اگر آپ نے قبرستان پہنچ جانا ہے تو بنیادی حقوق کی بحث تو بات کی ہے. ٹھیک ہے، تو پہلے یہ ہے کہ یہ جو لوگ دہشت گرد ہیں ان کو قانون کے دائرے میں لایا جائے. ابھی یہ پکڑ لیے جاتے ہیں تاوان، یعنی آپ دیکھیے کرتے ہیں اغوا، ان کو ہم پولیس مقابلوں میں لوگ مار رہے ہیں. جی، پولیس مقابلے تو نہیں ہوں گے نا اگر قانون ہو. اور آپ پھر دیکھیے پاکستان میں تو ہم نے عجب تماشا بنایا ہوا ہے. جو لوگ بندوقیں لے کے اسٹیٹ سے لڑ رہے ہیں، ہماری تنصیبات کو نقصان پہنچاتے ہیں، وہاں آپ کی کبھی بلوچستان میں جا کے دیکھیں کتنے لوگوں کو مار چکے ہیں. ان کو بھی ہم اس طرح کوریج دیتے ہیں، دولہا بنا کے رکھا ہوا ہے ان کو. ہمارے میڈیا کو بھی آپ دیکھ لیں. بھائی یہ لوگ جو ہیں جو بندوق سے اپنی رائے منوانا چاہتے ہیں نا، ان سے یہ عرض کریں حضور آپ یہ بندوق رکھ دیں تو آپ ہمارے بھائی ہیں. شامی صاحب یہ جو سخت بل ہے اس طرح کا
डू यू थिंक इट विल गेट थ्रू द पार्लियामेंट? नहीं करना चाहिए, कितना अरसा लगा, ये तो इसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। इनको कानून पे सपोर्ट, इनको कानून के सपोर्ट करना है ना, मुकदमा चलाने के लिए कार्रवाई ना, सारी एविडेंस के लिए। अगर तो वैसे आप एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग कर दे तो फिर और बात है। शाम साहब, परवेज साहब हैं अटक से जी। अस्सलाम वालेकुम परवेज साहब। वालेकुम अस्सलाम जनाब अली। शामी साहब, मैं सिर्फ 6 सितंबर के बारे में बात करूंगा। जल्दी फरमा दें क्योंकि वक्त बड़ा कम है। बिल्कुल जी, मैं बात कर रहा हूँ। शामी साहब, बात यह है कि 6 सितंबर को जो जज्बा हमारी अवाम, मुल्क की अवाम में था या पाक अफवाज में था, अगर वो जज्बा आज पैदा हो जाए तो कभी भी कोई दुश्मन भी हमें सरनगू नहीं कर सकता। असल में बात यह है, जज्बा उस वक्त पैदा होता है जब चैलेंज होता है। मुझे उम्मीद है कि जब चैलेंज होगा तो वही जज्बा बेदार होगा, जैसे आपने जलजले के मौके पर देखा, सैलाब के मौके पर देखा। सईद नियाजी साहब, शाम साहब, उन्होंने फेसबुक पे लिखा है, उन्होंने कहा है जी कि अगर सदर पाकिस्तान को तौहीन, या कल की गुफ्तगू की रोशनी में, कि अगर सदर पाकिस्तान को तौहीन अदालत का नोटिस जारी नहीं हो सकता तो फिर ऐवान सदर में मौजूद पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन को नोटिस भेज दिया जाए। ये बड़ी अच्छी तजवीज़ है। लेकिन शरीक चेयरमैन पर कोई पाबंदी नहीं है कि वो सदर ना बने। ये पाबंदी सदर पर है कि वो शरीक चेयरमैन ना रहे, यानी हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए ये तवक्कुफ ही करना पड़ेगा। और वैसे ये हमारी अदालतें हैं ना, ये तो अभी तक बिल्कुल ऐसी बात है कि किसी मर्द के पास कोई बच्चा आ जाए, छोटा सा शीर खान, वो कहे जी मुझे अपना दूध पिला दीजिए, तो वो उसको जवाब दे, भाई अपनी अम्मा से जाके दूध पीजिए, मैं नहीं पिला सकता, मेरे पास अल्लाह ताला ने ये जौहर नहीं अता किया मुझे। तो अदालत ये क्यों नहीं कहती कि हमारा फोरम नहीं है? बेशुमार मुकदमे हैं उन पे, उनका फोरम नहीं है ये अदालत, कोई फोरम और है। तो वक्त और पैसा और सारी चीज़ें जो है ज़िया होता है, वकीलों की फीसें होती हैं, कई कई दिन लगते हैं, लाखों मुकदमात हैं जो पड़े हुए हैं, कतार में लगे हुए हैं। तो इस तरफ भी जरा गौर करनी चाहिए। ये जरूर जो है मर्दों ने दूध ही पिलाना है। नाकदीन तो कहते हैं टिकर का मसला, खबर का मसला। खैर नहीं, वो नाकदीन तो हम उन नाकदीन में नहीं है। अब्दुल हमीद वो भी, उसके भी बड़े फायदे हैं, टिकर के भी। अदालत को अपने वजूद का एहसास दिलाते रहना चाहिए। अब्दुल हमीद साहब है मुल्तान से जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। शामी साहब, मुझे आपसे एक अहम मसले की तरफ तवज्जो दिलानी है। हाँ जी फरमाएं। दहशत गर्दी से मुतल्लिक बहुत सारे एंकर तशरीफ लाते हैं और मुल्क में जो भी दहशत गर्दी होती है उस पर रोशनी डालते हैं, लेकिन मेरे इल्म की हद तक जितने भी एंकर आज तक तशरीफ लाए उन्होंने दहशत गर्दी को रोकने से मुतल्लिक कभी कोई ऐसी काबिल अमल बात नहीं बताई। मुझे आपके जरिए हुकूमत तक एक बात ये पहुँचानी है कि 1999 में मियां नवाज शरीफ साहब ने चुंगियों के निज़ाम को ख़त्म किया। उसमें खराबी ये थी कि एक माफिया था, वो चुंगियों का ठेका लेता था। और अब क्या करना चाहिए आपके ख्याल में? पूरी बात सुन लीजिए। नहीं, चुंगी आप पहले बताएं, वक्त जा रहा है, वक्त जा रहा है, हमें चुंगी निजाम बहाल कर दिया जाए क्या? जो जितने पैसे लेते थे उतने पैसे नहीं लिखते थे और वो कम पैसे लेते। अब क्या करें? अब हुआ उसका क्या? इस वक्त जो जरूरत है कौन को, वो ये है कि अगर ये चुंगियों का निजाम दोबारा बहाल किया जाए तो हर शहर के जो दाखिली रास्ते हैं उनके ऊपर उनके लोग मौजूद होते हैं। अच्छा, अब आप उसका तरीका यह है कि हर शहर के दाखिली रास्तों पे चेकअप हो, लेकिन चेकअप क्या होगा, वो और रिश्वत का दरवाजा खुल जाएगा और चुंगी वाले जो हैं उनसे, अगर चुंगी वाले बैठा दिए जाएं वो उनसे मिलकर ये कारोबार करेंगे। नसीर काजी साहब है जी, उन्होंने एक सवाल किया है शाम साहब, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, और उन्होंने कहा है जी कि ये बताएं कि MQM पीपल्स पार्टी में कराची में अब तक इत्तफाक क्यों नहीं हो पा रहा बल्दियाती हवालों से? उसकी वजह यह है कि वो मुस्लिम लीग फंक्शनल आ गई है, पीर साहब पगाड़ा, ANP आ गई है बीच में, फिर सिंध के जो कौम परस्त हैं वो आ गए हैं। असल में ये एक बड़ी अजीब सूरत हाल पैदा हुई है। जो सिंध के हमारे कौम परस्त हैं और जो हमारे पास दूसरी जमातें हैं वो ये नहीं चाहती कि लोकल बॉडीज जो है ऐसी बनाई जाएं कि MQM के पास इख्तियार चला जाए कुल्ली, और ख़ास तौर पे कराची का। और MQM चाहती है, MQM जो है जो वो सिंध में चाहते हैं, उनका ख्याल है सिंध में हमारी मेजॉरिटी है, ठीक है, तो हम ये सारे शहरों को भी अपने काबू में रखें। ठीक। और MQM वाले क्योंकि जहां उनकी मेजॉरिटी है वहां दूसरे लोग भी तो मौजूद है ना, ANP भी मौजूद है, दूसरे फंक्शनल वाले भी मौजूद हैं, तो वो चाहती है कि जहां हमारी मेजॉरिटी है हम अपने काबू में रखें। तो इसके देखिए ये यूनिट जरा छोटे करने पड़ेंगे, टाउन बनाने पड़ेंगे, या एक मुतनासिब नुमाइंदगी देनी पड़ेगी। जो अब ये जब एथनिक प्रॉब्लम्स जब पैदा हो जाएं, मैं इन पे यकीन नहीं रखता,
ना मैं इनका हामी हूं, लेकिन जब पैदा हो जाएं तो फिर सारी कम्युनिटीज की रिप्रेजेंटेशन का तरीका कोई ढूंढना चाहिए। हार्ड पॉलिटिकल पोजीशंस नहीं चलेगी। किसी को आप बेदखल नहीं कर सकते अपने 51% होने की वजह से। शाम साहब, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया और इंशाल्लाह अजीज़ ये हमारे इस हफ्ते का आखिरी प्रोग्राम था। आइंदा हम मंडे को यानी सोमवार को हम आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।